بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نئے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں لاہور میں موجود شالامار باغ کی۔ سو ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریئل بیوٹی آف پاکستان۔ پیارے دوستو، لاہور میں موجود شالامار باغ ایک ایسا خوبصورت باغ ہے جو مغلیہ طرز تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ خوبصورت باغ ایک مستطیل شکل میں ہے اور اس کے ارد گرد اینٹوں کی ایک اونچی دیوار ہے۔ شمال سے جنوب کی طرف لمبائی 658 میٹر اور مشرق سے مغرب کی طرف چوڑائی 258 میٹر ہے۔ باغ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے اور تینوں کی بلندی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک حصہ دوسرے سے 4.5 میٹر تک بلند ہے۔ ان حصوں کے نام فرا بخش، فیض بخش اور حیات بخش ہیں۔ باغ کو ایک نہر سیراب کرتی ہے۔ اس میں 410 فوارے، 5 آبشاریں اور آرام کے لیے کئی عمارتیں ہیں اور مختلف اقسام کے بے شمار درخت ہیں۔ شالامار باغ لاہور میں موجود ایک ایسا خوبصورت اور پرفضا مقام ہے کہ جس کی دلکشی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یونیسکو کی بین الاقوامی ثقافتی ورک کمیٹی نے اس باغ کی خوبصورتی اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 30 اگست 1981 کو دنیا کے محفوظ عجائبات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے تاکہ اس کی صحیح معنوں میں نگہداشت ہو سکے۔ آنکھوں کو فرحت بخشنے والے اس خوبصورت باغ کی تعمیر شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم سے 12 جولائی 1641 عیسوی کو شروع کی گئی اور 21 اکتوبر 1642 عیسوی کو یعنی 1 سال کے قلیل عرصے میں اسے مکمل کیا گیا۔ باغ کی تعمیر شاہ جہاں کے ایک امیر خلیل اللہ خان کے تعاون سے مکمل ہوئی۔ شالامار باغ کے چاروں اطراف بلند حصاری دیوار ہے۔ یہ شمالاً جنوباً 3 تختوں پر بنایا گیا ہے۔ اس کا بلائی تختہ فرا بخش، درمیانی تختہ فیض بخش اور زیری تختہ حیات بخش کے نام سے موسوم ہے۔ باغ کا رقبہ شمالاً جنوباً 658 میٹر طول اور شرقاً غرباً 258 میٹر عرض پر محیط ہے۔ اس کے بلائی تختے میں 105 فوارے نصب ہیں جبکہ درمیانی تختے میں 152 فوارے اور زیری تختے پر 153 فوارے نصب ہیں۔ اس طرح ان فواروں کی کل تعداد 410 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں جس میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بادوں کی بارادری بھی ہے۔ شالامار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرکز ہے جس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں وغیرہ شامل ہیں۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر بھارت میں وادو پور کے مقام سے نکالی گئی جسے شاہ نہر اور بعد ازاں ہنسی نہر کا نام دیا گیا۔ شالامار باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت بھی لگائے گئے ہیں جن میں آم، چیری، خوبانی، آلوچا، جامن،
सेब, बादाम, खट्टी मीठी नारंगियां और दीगर फलदार और खुशबूदार पौधे बकसरत लगाए गए हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो अली मर्दान खान ने उसे बताया कि उसके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नहर बनाने में बड़ी महारत रखता है। शाहजहां ने खुश होकर हुक्म दिया कि दरिया रावी से एक नहर निकाल कर लाहौर के पास से गुजारी जाए। शाहजहां ने ये नहर तैयार करने के लिए 2 लाख रुपए दिए। 1 साल के बाद जब शाहजहां दोबारा लाहौर आया तो नहर मुकम्मल हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नहर के किनारे एक वसी और अरीज खूबसूरत बाग तामीर किया जाए। उस बाग में 12 दरी शाही गौसल खाने, फवारे और जा बजा फलदार दरख्त लगाए जाएं। बादशाह ने इस काम के लिए खलीलुल्लाह खान को मुकर्रर किया। लिहाजा खलीलुल्लाह खान ने मुल्क के कई और अफसरों को साथ लगाकर इस बाग की तामीर शुरू कर दी। बाग के लिए दरख्तों के पौधे कंदहार और काबुल से मंगवाए गए। ये बाग शालामार था जो 80 एकड़ जमीन पर मुहित है। शाहजहां ने लाहौर के करीब जो बाग लगवाया उसका नक्शा कश्मीर वाले बाग के मुताबिक था, लिहाजा इसका नाम भी शालामार बाग रख दिया गया। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। ये तख्ते एक दूसरे से 12 या 13 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। हर ऊंचे तख्ते से नीचे उतरने के लिए खूबसूरत सीढ़ियां बनाई गई हैं। बाग में एक दिलकश तालाब भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फवारे लगे हुए हैं। फवारों का पानी संगे मरमर के हौज़ों में गिरता है। ये फवारे गर्मियों के मौसम में जगह ठंडी रखने के लिए लगवाए गए थे। यहाँ पर संगे मरमर की 5 खूबसूरत 12 दरियां भी बनाई गई हैं। बादशाह इन 12 दरियों में बैठकर बरसात का नज़ारा किया करता था। इसी बाग के एक हिस्से में जिसे हयात बख्श कहते हैं, संगे मरमर का एक बहुत ही खुशनुमा तख्त बनाया गया है। शाहजहां इस तख्त पर बैठकर अपना दरबार लगाया करता था। कुछ फासले पर संगे मरमर की एक आबशार बनी हुई है। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा चूँकि शायरा थी इसलिए अक्सर इस जगह बैठकर शेर कहा करती थी। शालामार बाग में शाहजहां ने अपने लिए हमाम भी बनवाया था। हमाम के 3 हिस्से थे। एक हिस्से में 2 फवारे और दूसरे हिस्से में हौज है। इस हौज में गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी लाया जाता था। संगे मरमर के कई ताकचे चिराग रखने के लिए बनवाए गए थे। जब यहाँ चिराग जलाए जाते थे तो हौज में गिरने वाला पानी बारिश का समा पैदा करता और चिराग की रोशनी बिजली की चमक की तरह मालूम होती। बादशाह इस नज़ारे से बहुत ही लुत्फ अंदोज होता था। बाग फरे बख्श, जिसे पाई बाग भी कहा जाता था, हयात बख्श से नीचे बना हुआ है। शालामार बाग में बहुत फलदार दरख्त लगे हुए हैं। शाहजहां जब लाहौर आया तो अमीरों और वजीरों ने अर्ज की कि हुजूर शालामार बाग मुकम्मल हो चुका है। बादशाह बाग में दाखिल हुआ तो शालामार का हुस्न देखकर बाग बाग हो गया। उस वक्त शाहजहां के नायबीन ने हाजिर होकर मुबारकबाद दी और सब ने मिलकर शाही हुकूमत की बेहतरी और बढ़तरी के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर मुल्क के बड़े बड़े आलिम, फाजिल और बुजुर्ग मौजूद थे। इन आलिमों ने बादशाह से कहा कि आज तक दुनिया में ऐसा खूबसूरत बाग ना कहीं देखा ना सुना है। शालामार बाग दुनिया के अजीम शान बागों में शुमार होता है।
یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے۔ ہزاروں شہری معزز مہمانوں سے ملتے ہیں اور بات چیت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ معزز مہمانوں کو شالامار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریز حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی۔ چنانچہ 1876 عیسوی میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم، جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت تھے، برے صغیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالامار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا۔ شالامار باغ کی شاہی حیثیت برس ہا برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال ہے۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغاں بھی لگا کرتا تھا، جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، جلد ملیں گے کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔